میں نہیں جانتا کہ آج میں آپ سے کس ایموشن میں بات کروں، کیونکہ ایک طرف میرے خوشی ہے اور ایک طرف میرے غم، میرے نہیں یعنی ہمارے، کیونکہ اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کا بھی کنیکشن ہے۔ لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اینڈ آف دی ویڈیو ایک حل ضرور ملے گا، یا وہ خوشی کی طرف لے جائے گا یا پھر غم کی طرف۔ لیکن یہ خوشی اور غم ایک ساتھ کیوں ہے، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ 1997 میں نے ماڑی پور کے ایک گھر میں ہی یعنی جنم لیا۔ تو کیا خوش نصیبی ہے ماڑی پور کی اور اس گھر کی جہاں میں نے جنم لیا، کیا کہنے۔ میرے جنم کے 7 سال بعد ماڑی پور روڈ یعنی 2004 میں ماڑی پور روڈ کی تعمیر کی گئی، اور ٹین ایج تک پہنچنے کے بعد میں مسلسل یہ سنتا آیا کہ ماڑی پور روڈ بنے گا اور بڑا کشادہ بنے گا اور کٹنگ ہوگی۔ یہ بچپن سے ہی میں سنتا آیا۔ تقریباً ماڑی پور میں جتنے بھی لوگ ہیں اپنے بچپن سے یہ چیزیں سنتے آئے۔ تو آہستہ آہستہ یوں ہوا کہ روڈ کی حالت بہت ہی بری ہو گئی، اور کیونکہ ماڑی پور میں کالجز نہ ہونے کی وجہ سے میں نے لیاری کے ایک کالج میں ایڈمیشن لیا۔ تو روز کا جو میرا سفر تھا وہ ماڑی پور روڈ سے ہونے لگا، اور آہستہ آہستہ ماڑی پور روڈ کی مسائل کے ساتھ واقفیت ہونے لگی۔ اور جو وہ روڈ تھا وہ روڈ کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا، چونکہ ماڑی پور کو ہمیشہ اگنور کیا گیا، نہ ہی وہاں میڈیا کا کوئی کردار رہا۔ تو 2019 میں نے اور میرے کزن نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ایک کمپین چلائیں گے ماڑی پور روڈ کے حوالے سے، اور ہم نے ایک پیج کا آغاز کیا، اور فرسٹ ویڈیو پر ہی ہمیں اتنا رسپانس ملا کہ ہم ویڈیوز بناتے گئے، اور اس کمپین کے بعد کافی نیشنل میڈیا انہوں نے ماڑی پور روڈ کی کوریج کی۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ماڑی پور ہاکس بے روڈ پہ۔ کراچی کی بندرگاہ سے ماڑی پور کے گوداموں میں پہنچنے والا تمام سامان جسے ہم سڑک سے گزرتا ہے اسے ماڑی پور روڈ کہتے ہیں۔ یہ ماڑی پور روڈ ہے جہاں سے روزانہ سینکڑوں مال بردار گاڑیاں بھی گزرتی ہیں۔ دھول مٹی میں اٹی یہ ادھڑی سڑک کراچی کے قدیم علاقے ماڑی پور سے گزرتی ہوئی شہر کے خوبصورت ساحلی مقامات ہاکس بے اور سینڈ پٹ تک جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تنظیمیں بھی ایکٹیو ہو گئیں اور ماڑی پور روڈ کے لیے آواز اٹھانے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ماڑی پور سے ہاکس بے جانے والی اہم شاہراہ ہے۔ یہ ماڑی پور روڈ پہ کھڑا ہو، اس کی اتنی بری حالت ہے، صرف جو راستہ 10 منٹ کا راستہ ہے اس پہ آدھے گھنٹے سے پھنسے ہوئے ہیں لوگ۔ 7 نومبر کو ہم یہاں پر ایک احتجاجی کیمپ قائم کریں گے۔ اور پھر ایک خوشی کی خبر آئی کہ ماڑی پور روڈ جلد تعمیر ہونے والا ہے، اور اس کا بجٹ بھی منظور ہو چکا ہے، اور ماڑی پور والوں کے لیے اور خاص کر ہمارے لیے یہ تو ایک بہت ہی خوشی کی خبر تھی، کیونکہ یہ صرف روڈ نہیں بننے جا رہا بلکہ ایک میگا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے۔ اور حال ہی میں اس کار خیر اور نیک کام کا آغاز ہوا، اور پھر کٹنگ کا بھی آغاز ہوا، جس میں نہ صرف ان کی دکانیں گئیں بلکہ ان کے گھر بھی متاثر ہوئے، یعنی وہ کاروبار سے تو گئے اور بے گھر بھی ہو گئے۔ روڈ پہ میری دکان تھی جس سے ہمارا گھر کا سلسلہ بچوں کی فیسیں وغیرہ چلتی تھی، اور بیک پہ دکان کے ساتھ میرا گھر تھا، وہ بھی کٹنگ کی درد میں دکان اور گھر دونوں ختم ہو چکے ہیں۔ متاثرین کے ساتھ بات کرنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ روڈ کے مخالف نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر اپنی دکانیں خود اپنی ہاتھوں سے توڑی، اور نہ ہی کوئی ہنگامی صورتحال پیش آئی۔ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دیا، ہم نے رینجر کو تکلیف نہیں دیا، ہم نے پولیس کو تکلیف نہیں دیا، سمجھے نہیں، ہم نے کسی کو بھی تکلیف نہیں دیا۔ ہم نے راتوں رات اپنے جگہ خود توڑے کہ پیچھے والوں کو بھی زیادہ مزید نقصان نہ ہو۔ لیکن اب دکھ کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اتنا کوپریٹ کیا ان کے ساتھ، ان کی جگہیں اور ان کے کاروبار چھیننے کے بعد ان کو متبادل جگہ یا کچھ معاوضہ نہ دینا، یہ سب سے بڑا ایک دکھ کا المیہ ہے میرے لیے۔ اور چونکہ میں ان
ایکٹیویٹیز میں شامل رہا ہوں تو میرے لیے ولاگ بنانا بھی تھوڑا مشکل ہو گیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں جو سوچ رہا ہوں ابھی، جو میرے دماغ میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں ان کو متبادل جگہ تو نہیں دے سکتا، لیکن میں اللہ نے جو مجھے ہنر دیا ہے، جو میں کام کر رہا ہوں، میں ان کے لیے آواز تو اٹھا سکتا ہوں۔ اور میں نے ابھی ریسنٹلی ان کے لیے ایک ڈاکومنٹری بھی میں ابھی تیار کر رہا ہوں، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں غم کی طرف آ گیا ہوں۔ تو خیر، امید کرتا ہوں کہ متاثرین کو معاوضہ بھی دیا جائے گا اور متبادل جگہ بھی دی جائے گی، تاکہ جو یہ روڈ ہے جس کے لیے سب نے محنت کی ہے، تو یہ ہر کسی کی خوشی ہونی چاہیے۔ تو یہاں میں اپنے ولاگ کا اختتام کروں گا، اور جو ڈاکومنٹری میں ابھی بنا رہا ہوں وہ بھی میں اس چینل پر اپلوڈ کروں گا، اور اپنے جو سوشل میڈیا کے اور ریسورسز ہیں وہاں بھی ان کو اپلوڈ کروں گا، تاکہ ان کی آواز آگے تک پہنچائی جائے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے تاکہ وہ اپنے کام کر سکے، اور باتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں، تو بند کرتا ہوں، باتیں رک رہی نہیں ہیں، بس ختم۔ اور ایک بات، ہم اس میگا پروجیکٹ سے بہت خوش ہیں، اور یہ خوشی اور بھی بڑھ جائے گی اگر ان متاثرین کو بھی ان کا حق ملے گا۔